الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر أو كما قال الله تبارك وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. فی الحال پوری دنیا میں جو حالات چل رہے ہیں مجھ سے زیادہ آپ حضرات جانتے ہیں. ساری دنیا میں پوری دنیا میں مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک جو وبا پھیلی ہوئی ہے، جو بیماری پھیلی ہوئی ہے، جو مرض پھیلا ہوا ہے پوری دنیا کے اندر، شاید کوئی ملک نہ بچا ہوگا. ساری دنیا میں جو سناٹا طاری ہے فی الوقت، تاریخ میں شاید ایسا وقت کبھی نہیں آیا ہوگا. گزرے ہوئے زمانے پر، ماضی پر گہری نظر ڈال کر دیکھیں گے تو ایسی خاموشی شاید حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ہوئی ہوگی جب کہ ساری دنیا میں طوفان آیا تھا. اور حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو اسلام سے مشرف تھے، جو مومنین تھے، وہ بچے ہوئے تھے. باقی سب اللہ کی گرفت میں، باقی سب اللہ کے عذاب میں مبتلا تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ اے نوح، جب تک میرا حکم نہ ہو تب تک آپ اپنی امت کو لے کر کشتی سے باہر نہ نکلو گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس قسم کے وبا سے آئندہ مستقبل میں پورے عالم کے امت مسلمہ کی، پورے عالم کے مسلمانوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب عذاب آ جاتا ہے تو نہ کسی سائنسدان کی سائنس کام آئے گی، نہ کسی عقل مند کی عقل کام آئے گی، نہ کسی مدبر کی تدبیر کام آئے گی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت و قدرت ہے. اچھے کچھ نہ کر سکے اللہ کی طاقت کے سامنے. جن لوگوں کے پاس دنیا کی طاقت ہے، جن لوگوں کو حکومت کی طاقت پر گھمنڈ تھا، جن لوگوں کو حکومت کا نشہ تھا، جن لوگوں کو طاقت کا گھمنڈ کا نشہ تھا، آج تمام طاقتیں، قوتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیست و نابود کر کے رکھ دیا ہے، بے بس کر کے رکھ دیا ہے. کیا کہوں، حقیقت میں یہ اللہ کا عذاب ہے. حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پر تحریر فرمایا ہے کہ وہ بیماری جس کا علاج ہو تو سمجھ لو یہ بیماری ہے، اور وہ بیماری جس کا علاج نہ ہو تو سمجھ لو بیماری نہیں، مرض نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری کو اتارنے سے پہلے 40 دن پہلے اس کی دوا کو بھی اتار دیتے ہیں. یہ اور بات ہے، انسان اس کی دوا تک پہنچنے میں تاخیر ہو جاتی ہے. ساری دنیا میں، پوری دنیا میں اب تک اس بیماری کا علاج نہیں آیا. جو امریکہ آج بھی دعویٰ کرتا ہے کہ 10 سیکنڈ میں ساری دنیا کو ختم کر سکتا ہوں،
وہ امریکہ آج بھی اس وبا کو ختم کرنے میں، اس بیماری کو ختم کرنے میں، اس وبا کو ختم کرنے میں ناکام ہے۔ تو ان حالات پر غور کر کے کم سے کم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت و قدرت کو پہچانیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی طاقت و قدرت والے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان حالات پر غور کر کے اللہ کی طاقت و قدرت کو پہچانیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی دنیا سے، پوری دنیا کی سب سے بڑی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اور کیسی طاقت و قوت والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ قرآن خود اس کی کئی جگہ پر گواہی دے رہا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ 1.5-2 مہینے سے ایسی ویرانی نظر آ رہی ہے، مسلمانوں کے علاقے، مسلمانوں کے محلے قبرستان نظر آ رہے ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی حکومت اس بیماری سے نجات نہیں دے سکتی سوائے رب العالمین کے۔ تو خیر، ہر حال میں ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہر حال میں ہم لوگ اللہ سے راضی رہنا چاہیے۔ ہم اللہ سے راضی ہو تب بھی ان حالات سے گزرنا پڑے گا، ہم اللہ سے نعوذ باللہ ناراض ہو تب بھی ان حالات سے گزرنا پڑے گا۔ اللہ اچھے حالات میں رکھے تب بھی ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ اگر خراب حالات میں، برے حالات میں رکھے تب بھی ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ پیٹ بھر کے کھلائیں گے تب بھی ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ اگر بھوکا رکھیں گے تب بھی ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کے شکر گزار بندے بنے۔ ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا چاہیے، اور ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے بننا چاہیے۔ ایک بزرگ کے گھر میں چوری ہو گئی۔ وہ بزرگ صبح سویرے اٹھ کر دیکھتے ہیں تو گھر کا ساز و سامان غائب تھا۔ تو بزرگ فوراً مٹھائی منگوا کر پورے دیہات میں تقسیم کیے۔ تو دیہات والوں نے پوچھا کہ حضرت کس بات کی خوشی میں؟ تو صلی اللہ والوں نے فرمایا کہ کل رات میرے گھر میں چوری ہو گئی تھی، اس لیے مٹھائی تقسیم کر رہا ہوں۔ اگر ہمارے گھر میں چوری ہو گئی تو سب سے پہلے ہم لوگ پولیس اسٹیشن جا کر، اگر چوری 1000 کی ہو گئی تو 10,000 لکھاتے ہیں۔ 10 تولے سونا چاندی 10 تولے سونا چوری ہو گیا تو 30 تولے لکھاتے ہیں۔ چور سے بڑے چور ہم لوگ ہو گئے۔ ایسا لگتا ہے کہ چور کسی اچھے گھر میں گھس کے نہیں چرایا، بلکہ اس سے بڑے چور کے گھر میں گھس کر چرایا ہے۔ تو خیر، تو اللہ والے دیہات میں مٹھائی تقسیم کیے۔ تو دیہات والوں نے پوچھا حضرت کس بات کی خوشی میں؟ تو اللہ والوں نے فرمایا کل رات میرے گھر میں چوری ہو گئی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ چور نے میرے مال کو نقصان پہنچایا ہے لیکن میرے ایمان کو نقصان نہیں پہنچایا، اس لیے میں مٹھائی تقسیم کر رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ کی، میری اور آپ کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ بیماری کے نام پر اللہ تبارک و تعالیٰ 1 مہینہ نہیں، 2 مہینہ نہیں، اگر پوری زندگی بھی بٹھا کر کھلائیں گے تب بھی ہم اللہ کے ناشکرے بندے نہیں بنیں گے۔ الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ کھلانے پلانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ نہ ہمارے ماں باپ ہم کو کھلاتے ہیں، نہ ہمارا باپ ہم کو پالتا ہے، نہ ہماری ماں ہم کو پالتی ہے۔ پالنے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو خیر، ہم لوگ ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا چاہیے۔ ہم لوگ اللہ کی نافرمانی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ شکایتوں سے دور رہنا چاہیے۔ رمضان المبارک کے 26 دن ہو چکے ہیں، غالباً 3 یا 4 دن باقی رہ گئے۔ انتہائی خوش قسمت، خوش نصیب ہے وہ افراد جنہوں نے رمضان المبارک کے دنوں کی، راتوں کی قدردانی کی ہے۔ رمضان المبارک کا خصوصی رشتہ جس چیز سے منسلک ہے، جس چیز سے ملا ہوا ہے، وہ اللہ کی کتاب سے ہے۔ عام طور سے ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات ہے کہ رمضان کے معنی ہے روزہ رکھنا۔ بے شک رمضان المبارک کے مہینے کی ایک عبادت روزہ تو ضرور ہے، لیکن رمضان المبارک کو فضیلت روزے کی وجہ سے نہیں ہے، یا شب قدر اسی لیے فضیلت والی رات نہیں ہے کہ اس میں جاگا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں دونوں باتوں کی وضاحت ہے۔ یہ مہینہ کیوں بابرکت ہے؟ اللہ نے پارے 2 کے اندر فرمایا انزل فیہ القرآن۔ یہ مہینہ اسی لیے بابرکت ہے کہ اس میں ہم نے اپنے کلام مجید کو نازل فرمایا ہے۔ اور شب قدر کو کیوں فضیلت حاصل ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ شب قدر میں ہم نے اپنے کلام مجید کو نازل فرمایا ہے۔ تو اب یہاں پر 2 باتوں کا ٹکراؤ نظر آ رہا ہے۔
وہاں پارے 2 کے اندر کہا گیا کہ اس مہینے میں نازل کیا گیا، اور پارے 30 کے اندر سورہ قدر کے اندر فرمایا گیا کہ اس رات میں نازل کیا گیا۔ اگر سمجھنا چاہو تو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ قرآن کسی نہ کسی مہینے میں نازل ہوتا ہے، قرآن کسی نہ کسی رات میں نازل ہوتا ہے، تو وہ رات کسی نہ کسی مہینے کے اندر داخل ہوتی ہی ہے، وہ رات کسی نہ کسی مہینے کا جزو ہوتی ہی ہے۔ تو لہٰذا رمضان المبارک کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ مہینہ بھی یہی اور رات بھی یہی ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کا بالکل آخری مرحلہ چل رہا ہے۔ اللہ کرے کہ آج کی رات شب قدر ہو جائے، کیونکہ شب قدر بہت قیمتی رات ہے۔ رب کائنات ذوالجلال والاکرام خود قرآن میں فرماتے ہیں، اس رات میں اللہ تبارک و تعالی آسمان سے ملائکہ کو بھیجتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح، بطور خاص حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تذکرہ ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر ہے۔ 70 ہزار ملائکہ کا قافلہ، ایک قافلہ پوری رات اترتا رہتا ہے اور پورے روئے زمین پر چھا جاتا ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سارے ملائکہ کی سرداری اور قافلے کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، ملائکہ اپنی منمانی اپنی مرضی سے نہیں اترتے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے نازل ہوتے ہیں۔ بإذن ربہم کے معنی مطلب مفہوم یہی ہے، اللہ کی قدرت بڑی محیط ہے، نیچے سے اوپر بھی کوئی اپنی مرضی سے نہیں جا سکتا، اوپر سے نیچے بھی کوئی اپنی مرضی سے نہیں آ سکتا۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، ملائکہ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی اجازت سے نازل ہوتے ہیں۔ من کل امر، اللہ کے ہر حکم کو، ہر امر کو لے کر، بالخصوص سلام۔ پھر سلام کے 3 ترجمے آتے ہیں، 3 معنی آتے ہیں۔ پہلا حضرت جبرائیل علیہ السلام سلام کرتے ہیں، دوسرا ملائکہ سلام کرتے ہیں، تیسرا اللہ کا سلام بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور یہ سلام و کلام کا سلسلہ کب تک جاری رہتا ہے؟ حتی مطلع الفجر، صبح کی نماز تک، فجر کے طلوع ہونے تک۔ حضرات محدثین فرماتے ہیں جو بھی اللہ کا بندہ عبادت میں مصروف و مشغول رہتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ یہ اور باتیں ہم کو احساس نہیں ہوگا، یہ اور باتیں ہم کو احساس نہیں ہوتا، بعد میں پتہ چلے گا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام شب قدر میں کس سے مصافحہ کیے ہیں۔ کیسے پتہ چلے گا؟ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کریں گے، اے جبرائیل، جب تم شب قدر میں اتارے گئے تھے تو کیا تمہاری فلاں بندے سے ملاقات ہوئی؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، ہاں یا الہی، میں نے اس کو عبادت میں پایا، میں نے اس کو مسجد میں پایا، میں نے اس کو ذکر و اذکار میں پایا، میں نے اس کو تلاوت میں پایا، میں نے اس کو آپ کی عبادت میں پایا ہے، اور میں نے اس سے مصافحہ کیا اور میں نے اس کو یاد رکھا ہے۔ اس کے برخلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کی طرف اشارہ کر کے پوچھیں گے، اے جبرائیل، کیا تم جب شب قدر میں اتارے گئے تھے تو کیا تمہاری فلاں بندے سے ملاقات ہوئی؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، یا الہی، میں نے اس کو مسجد میں تلاش کیا مگر یہ نہ ملا، میں نے اس کو نماز میں تلاش کیا مگر یہ نہ ملا، میں نے اس کو ذکر و اذکار میں تلاش کیا مگر یہ نہ ملا، میں نے اس کو مسجد میں تلاش کیا مگر یہ نہ ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرمائیں گے، تیرے لیے ہلاکت ہو کہ تیری جبرائیل امین سے ملاقات نہ ہوئی۔ شیخ الحدیث حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بزرگوں کے اقوال کو نقل فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ شب قدر اکثر 27ویں شب کو ہوتی ہے، بعضوں نے 21 کو بتایا ہے، بعضوں نے 23 کو بتایا ہے، بعضوں نے 25 کو بتایا ہے، بعضوں نے 27 کو بتایا ہے، بعضوں نے 29 کو بتایا ہے، لیکن اشاروں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ شب قدر اکثر 27ویں شب کو ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو شب قدر نصیب فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فکروں میں مبتلا کرنے کے بجائے یہ فرمایا کہ 5 راتوں کو بھی عبادت سے آراستہ و پیراستہ کرو۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواہ البخاری مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ
رمضان کے روزے ایمان و احتساب کے ساتھ رکھیں گے ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح جو لوگ رمضان کی راتوں میں ایمان و احتساب کے ساتھ عبادت کریں گے ان کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح جو لوگ شب قدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ راتوں میں عبادت کریں گے، شب قدر کی رات میں عبادت کریں گے، ان کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں عبادت وغیرہ میں وہ مشقت و تکلیف اٹھایا کرتے تھے جو کہ دوسرے مہینوں میں نہیں اٹھایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے کہ جب مجھے اطلاع مل جائے کہ شب قدر کون سی رات ہو، مجھے جب یہ اطلاع مل جائے کہ فلاں رات شب قدر ہو تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کون سی دعا مانگوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ بتایا کہ تم یہ دعا مانگا کرو شب قدر کے اندر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اس میں سے ایک ہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زندگی کو غنیمت جانو موت کے آنے سے پہلے۔ تو ہم لوگ رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کرے، شب قدر کی قدر کرے، تاخراتوں کی قدر کرے۔ قرآن میں اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی تقوی پرہیزگار بن جاؤ، شرک سے بچنے والے، کفر سے بچنے والے، اپنے آنکھوں کو گناہوں سے بچانے والے، کانوں کو گناہوں سے بچانے والے، ہاتھوں پیروں کو گناہوں سے بچانے والے، نگاہوں کو گناہوں سے بچانے والے، اپنے دلوں کو بچانے والے۔ لہذا ہم لوگ تمام گناہوں سے توبہ کریں، غیبت سے توبہ کریں، جھوٹ سے توبہ کریں، بدگمانی سے توبہ کریں، چغل خوری سے توبہ کریں، بدنظری سے توبہ کریں، بدنگاہی سے توبہ کریں، حسد سے توبہ کریں، اور بغض و عناوت رکھنے سے توبہ کرے، کینہ کپٹ رکھنے سے توبہ کرے، تمام گناہوں سے توبہ کرے، شراب پینے سے توبہ کرے، حرام کمانے اور حرام کھانے سے توبہ کرے، جوا کھیلنے سے توبہ کرے، ظاہری گناہوں سے توبہ کرے، باطنی گناہوں سے توبہ کرے، گناہ صغیرہ سے توبہ کرے، گناہ کبیرہ سے توبہ کرے، تمام گناہوں سے توبہ کرے۔ اس لیے کہ اللہ فرما رہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی تقوی پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ رکھنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں تاکہ تم متقی تقوی پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ رکھنے سے انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، رواہ البخاری مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی روزہ رکھتے ہوئے باطل کلام، باطل کاموں کو نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کم من صائم لیس له من صیامہ الا الظما، کتنے کی روزے دار ہیں جن کو سوائے بھوکے پیاسے رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو ہم لوگ رمضان المبارک کا مہینے کا بالکل آخری عشرہ چل رہا ہے، کچھ دنوں کی رمضان المبارک کی کچھ گھڑیاں بچی ہوئی رہ گئی، غالباً 2 یا 3 دن باقی رہ گئے، تو اور اس کو صحیح گزارنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔